نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وجوب العمل بالسنت، سنت پر عمل کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتی قالها ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کرے؟ آپ خاموش رہے. اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. لہذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو. اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے، یعنی پہلے پوچھتے پھر نہ مانتے. مثال بنی اسرائیل، موقع گائے کی قربانی کا. شابش. پھر آپ نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، یعنی بجائے حجت بازی کرنے کے اور بحث کرنے کے جو اس میں سے کر سکو کر لو، اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو احکامات آپ نے دیے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اسی طرح جیسے قرآن پاک کو ماننا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کیونکہ سنت میں آیا ہے اس لیے اگر میں فلاں طریقہ نہ اختیار کروں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کو حقیر سمجھنا یا اسے غیر ضروری سمجھنا یہ رویہ درست نہیں. ان ابی سعید بن المعلی قال كنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ فقلت یا رسول اللہ انی كنت اصلی فقال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم رواہ البخاری. حضرت ابو سعید بن معلی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا. پھر نماز ختم کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کے بلانے پہ حاضر نہ ہو سکا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نہیں دیا کہ لوگو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو. تو مراد اس سے کیا ہے کہ نفل نماز کو توڑنے کی بھی اجازت تھی. کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ جواب دو. اسی طرح والدین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب والدین جیسے بوڑھے ہیں یا ضرورت مند ہیں اور ان کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر نفل نماز میں ہے تو والدین کی آواز سن کر بھی انہیں جواب دینے کے لیے نماز توڑی جا سکتی. فرض کی اور بات ہے لیکن نوافل. اچھا میں آپ کو کہلواؤں گی اس وقت یہ حدیث
اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے تاکہ آپ کو احادیث پروناؤنس کرنی بھی آئیں، اور گھر جا کے 3 دفعہ اس حدیث کو پڑھیں گے۔ ان عبد اللہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ بس قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال اما لو كان ذلك لم نجامعها. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی اور گدوانے والی، گودنا ہوتا ہے ٹیٹوز جو بناتے ہیں، پرماننٹلی ایسے نقش و نگار جسم پہ بنوا لینا کہ جو کبھی مٹے نہ، اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو چہرہ یا جسم انسان کو دیا ہے اس کو مستقل طور پر بدلنا، کوئی بھی تبدیلی اس میں کرنا بلا ضرورت منع ہے۔ بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والیوں پر، یہاں پر چہرے کا لفظ انہوں نے ایڈیشنل لکھا ہوا ہے، یہ نماسا کا لفظی معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو بال اکھیڑنا ہے صرف۔ خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیوں پر، یہ اس دور میں فیشن تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہا میں نے سنا ہے تم نے جسم گدوانے اور گودنے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، دانتوں کو کشادہ کرانے والیوں اور اللہ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے پاس محفوظ 2 تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا ہے۔ لوح کا کیا مطلب ہوتا؟ تختی، یہاں کیا تھا؟ بائنڈنگ جو ہوتی ہے، لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو قرآن غور سے پڑھتی تو یہ بات تجھے مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پھر وہ عورت بولی ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی گئی۔ تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی ان میں سے کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے تعلق قائم نہ کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو مفہوم تھا یا مراد تھی وہ یہ کہ کسی بھی بات کو صرف اس لیے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ قرآن میں ڈائریکٹلی نہیں آئی،
اس لیے کہ ہر ایک چیز اگر قرآن میں بطور ٹیکسٹ آتی تو قرآن کا ایک تو والیوم بہت بڑھ جاتا، دوسرا یہ کہ ہر چیز کے بارے میں کئی ایکسیپشنل کیسز ایسے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر بھی تو پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو ان تمام چیزوں کو، ان وضاحتوں کو، ان ڈیٹیلز کو اس میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ قرآن بیسیکلی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو عمل کے لیے تیار کرتی ہے، ایک راہ ہموار کرتی ہے، ایک زمین زرخیز کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیا اگانا ہے، اس کی پلاننگ اور اس کی تفصیلات عبادات کی ہوں یا غیر عبادات کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامصۃ والمتنمصۃ، ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس عورت پر جو کسی سے یہ خدمت لے، یعنی کسی اور سے نچوائے، لعنت فرمائی۔ اس مضمون کی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں نامسہ کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ اب یہ انٹرپریٹیشن ہے کس کی؟ ابو داؤد کی۔ کیا؟ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بھووں میں، بھویں کیا ہوتی ہیں؟ آئی بروز، اس میں نقش و نگار بنا کر، یعنی اب تو صرف باریک کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں لوگ ان میں بھی زگ زیگ کرتے ہوں یا کچھ اور، نقش و نگار بنا کر اسے باریک کر دیتی ہے۔ گویا اس کا اطلاق بھووں کے علاوہ چہرے کے کسی اور حصے پر نہ ہوگا، جبکہ امام نووی نے چہرے کے بال صاف کرنے کو نمس میں شامل کیا ہے۔ الفتاوی، امام نووی نے کہا ہے، یہ امام نووی کی سینگ ہے، حدیث کے لفظ نہیں ہے، باقی چہرے کو حدیث نے کچھ نہیں کہا۔ الفتاوی الہندیہ میں امام ابو یوسف کی یہ رائے درج ہے۔ امام ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ لا بأس بأخذ الحاجبین وشعر وجہہ ما لا يتشبہ بالمخنث، یعنی بھووں اور چہرے کے بال اس طرح اکھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ مخنثوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ مخنث کون ہوتے؟ مخنث کا نہیں پتا؟ پتا ہے، ہیجڑے جن کو بولتے ہیں، مرد اور عورت کا جن میں فرق نہیں پتا چلتا صحیح طور پہ، یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بعض جو ہیجڑے ہوتے تھے ان کے چہرے مردوں جیسے ہوتے تھے، تو بہت تھک بال ہوتے تھے، ٹھیک؟ اب وہ عورت بننے کے لیے کیا کرتے کہ اس کو باریک کرتے تھے اپنی بھووں کو، تو کہنے لگے کہ جس طرح ہیجڑے کرتے ہیں اس طرح نہ کیا جائے، ٹھیک؟ اچھا، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھووں کے بال اس طرح تراشنا، نوچنا یا انہیں اس طرح ترتیب دینا جیسے فاحشہ عورتیں کرتی ہوں یا مخنث کرتے ہوں حرام ہے۔ بظاہر سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو جس حسن اور صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں کسی کی بھویں بھاری، کسی کی باریک بھویں چہرے کی مناسبت سے بنائی ہیں۔ صرف کماندار بھویں حسن کی ضمانت نہیں ہے۔ جو شخص خالق کے کائنات کے ذوق جمال کے مقابلے میں اپنے ذوق جمال کی بنا پر اس کو تبدیل کرتا ہے، ممکن ہے وہ اس طرح اپنی شکل کو کسی مشہور فلم ایکٹریس یا رقاصہ کی شکل جیسا تو بنا لے، لیکن کیا حسن صرف نقالی اور تصنع ہی کا نام ہے؟ یا فطری حسن اپنی سادگی اور کشش میں مصنوعی حسن سے زیادہ جاذب ہو سکتا ہے؟ دوسرا پہلو مشابہت کا ہے۔ چونکہ مخنث اپنی بھووں کو تراش خراش کر خواتین کسی خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے ان کی نکالی سے بچنا اس کا ایک سبب معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس مسئلے پر غور کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جب یونیسیکس لباس، عطر، بالوں کی تراش وغیرہ کا رواج عام ہو گیا ہے، کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ صرف مخنث ہی بھووں کے بال نوچتے ہیں؟ کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ آج صرف مخنث ہی بھووں کے بال نوچتے اور اس بنا پر ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ارشاد فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے بھووں کے بال نوچنا بہر صورت ممنوع رہے گا۔ اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا بھووں کے حکم کا اطلاق پورے چہرے پر ہوگا؟ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، ابو داؤد نے خود اپنی سنن میں نمس کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے
کہ اس میں چہرے کے بال صاف کرنا شامل نہیں ہے۔ ابو داؤد کی اس وضاحت کو مزید 2 نکات سے تقویت ملتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی نے، جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ سے پوچھا، عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار کا کیا معنی ہے؟ چیکس کے بال صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اذیت کو ممکن حد تک دور کرو، یعنی کر سکتی ہے۔ فتح الباری کتاب اللباس۔ گویا جس طرح ایک شادی شدہ مومنہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، اگر ایک خاتون کی ٹھوڑی یا مونچھوں کی جگہ رواں کا مطلب ہے باریک بال، اتنا بھاری ہے جیسا مردوں کا ہوتا ہے، تو اپنی نسوانیت برقرار رکھنے اور مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرنے کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسے ان بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ وہ مردوں جیسی نہ لگے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نسوانیت برقرار رہے۔ یہی مطالبہ فطرت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی اور اس کی ٹھوڑی میں 3-3 انچ لمبے 4 بال اور مونچھوں کی جگہ پر دبیز رواں ہوگا، تو جب بھی اس کا شوہر اس کے قریب آئے گا تو یہ بات نہ شوہر کی خوشی کا باعث بنے گی اور نہ رشتے کی قربت میں مددگار ہوگی۔ صحابہ کرام سے زیادہ تقوی، صالحیت اور دنیا سے عدم رغبت کسے ہوگی؟ لیکن جب ایک صحابی ایک صحابیہ کو ایسے حال میں دیکھتے ہیں جیسے وہ بیوہ ہو گئی ہوں، تو پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے بھائی کو نماز اور روزوں سے فرصت نہیں۔ یہ صحابی ان کے شوہر کو پکڑ کر لاتے ہیں، ان کا نفلی روزہ افطار کراتے ہیں اور دونوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ گویا ایک مومنہ کا اپنے شوہر کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا اس بندش میں قطعاً نہیں آتا جس کا ذکر بھووں کی صفت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے خلاصہ کیا ہے؟ باقی چیز آپ پڑھ لیجئے کیونکہ اتنی اہم نہیں، حدیث سے متعلق اتنی تھی۔ اب آپ سب پڑھنا چھوڑیے باقی اور بات نوٹ کر لیجئے اپنے پاس۔ خلاصہ اب میں بتاؤں گی کیونکہ ریڈنگ میں بعض اوقات بات واضح نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، نمس نون میم صاد کا لفظی معنی بال اکھیڑنا ہی ہے۔ نمس کا لفظی معنی کیا ہے؟ بال اکھیڑنا۔ نمبر 2، بال اکھیڑنے کی ممانعت آئی ہے، اکھیڑنے والی پر اور اکھڑوانے والی پر، یعنی کوئی عورت یہ کہ میں خود تو نہیں اکھیڑتی، کسی کو کہتی تم میرے اکھیڑ دو، تو جو کسی سے بھی کروائے اس پر بھی لعنت ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اس کا اطلاق یعنی اپلیکیشن کس پر ہوتی ہے؟ اس لفظ کی اپلیکیشن کس پر ہوگی؟ کیا ہر قسم کے بال اکھیڑنے پر؟ کیونکہ حدیث میں تو نہیں بتایا گیا کہ کہاں کے اکھیڑو اور کہاں کے نہ اکھیڑو۔ کیا ہر قسم کے بال اکھیڑنے پر یا کوئی مخصوص بال اکھیڑنے پر؟ اچھا، اگلی بات یہ کہ ابو داؤد نے نمس کا معنی بھووں کے بال اکھیڑنے سے متعلق کیا ہے، یعنی ابو داؤد کے نزدیک نمس کا معنی بھووں کے بال اکھیڑنا ہے۔ اچھا، جبکہ امام ابو یوسف نے اسے یعنی بھووں کے بال اکھیڑنے کو مخنث کی مشابہت قرار دیا ہے۔ مخنث یعنی ہجڑا۔ چہرے کے بال اکھیڑنے کے بارے میں حضرت عائشہ نے رخصت دیتے ہوئے کہا کہ اذیت کو جس حد تک ممکن ہو دور کرو۔ چہرے پہ بال ہونا مردوں کی مشابہت ہے، یا بازوؤں اور ٹانگوں پر ضرورت سے زیادہ بالوں کا ہونا مردوں کی مشابہت ہے۔ اگلی بات، اسلام میں عورت کی نسوانیت کو برقرار رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے اور مردوں سے مشابہت منع کی گئی ہے، یعنی عورت کے لیے اس کی نسوانیت ضروری ہے اور مردوں کی مشابہت منع ہے۔ مشابہت کا مطلب ریزمبلنس، یعنی کوئی عورت مرد نہ لگے، یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر عورت ان بالوں کو نہیں صاف کرتی جس کی وجہ سے وہ عورت کی نسبت مرد زیادہ لگتی ہے تو یہ بات بذات خود غلط ہوگی۔ اگلی بات، بالوں کی اب نارمل گروتھ ایک بیماری ہے، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے۔ بالوں کی اب نارمل گروتھ ایک بیماری ہے، بیماری کے علاج کے لیے دوا کھانا، آپریشن کرانا جائز ہے۔ زائد از ضرورت بال جو کسی ہارمونل چینج وغیرہ کی وجہ سے ہوں ان کو صاف کر دینا بطور علاج
انہیں ریموو کرانا ناجائز نہیں. الیکٹرولسس بھی اسی میں پھر آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے روٹس تک جانا ہے، تو وہ بھی پھر مثلاً چن پہ ہے یا اپر لپس پہ ہے، تو وہ بطور علاج کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، چاہے آپ دھاگے سے اتار رہے ہیں یا ویکس سے اتار رہے ہیں یا آپ الیکٹرولسس سے کسی بھی طریقے سے ریموو کرنا، ایک بیماری کو ہٹانا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے مثلاً اب نارمل گروتھ ہو گئی ہاتھ پہ یا کہیں کوئی لمپ ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو آپریٹ کر کے نکال نہیں دیتے، تو آپ کہیں گے وہ منع ہے. اگر وہ منع نہیں تو یہ بھی منع نہیں ہے، جبکہ یہ بات سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ یہ نارمل کیفیت نہیں ہے، ایک اب نارملٹی کی طرف رجحان ہے. اچھا، جو چیز منع ہے وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا منع ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، اور یہ ایک شیطانی کام ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ایکچولی سوچ اور بول اور تحریر میں سوچ زیادہ تیز ہے، بولنا اس سے کم اور لکھنا اس سے کم، لہذا I know it's difficult. لیکن اگر آپ آج لکھ لیں تو زندگی بھر کے لیے جان چھوٹ جائے گی اس مسئلے سے. ہر دوسرا شخص آپ سے پوچھے گا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، فتنہ بنا ہوا ہے. اچھا، تو نمس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی منع ہے. گویا بھووں کے بال اکھیڑنا، ان کی تراش خراش اور انہیں اپنی مرضی کی شیپ دینا منع ہے، لیکن چہرے کے باقی بال صاف کرنا یا بازوؤں کے صاف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور آخری بات، اگر بال اکھیڑنا سرے سے ہی منع ہوتا تو بعض جگہوں کے بالوں کو صاف کرنا اور اکھیڑنا خود شریعت میں اس کا حکم ہے اور پسندیدہ ہے، بلکہ ان کو صاف نہ کرنا مکروہ ہے اور گناہ ہے اور فطرت کے خلاف ہے. سمجھ گئی ہوں گی آپ، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے انڈر آرمز بال اکھیڑنے کے لیے کہا ہے، اگر کسی کو تکلیف یا اذیت ہوتی وہ الگ بات ہے. یعنی فطرت کے خصال جب آپ نے بتائے اور جسمانی صفائی کی تعلیم دی تو اس میں کیا سکھایا کہ نتف الابط و حلق الآنہ، کہ انڈر آرمز کیا ہو، اکھیڑے جائیں، اور انڈر لیگز شیو. ٹھیک ہے، اس میں مرد اور عورت کی بھی تخصیص نہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بہت اتنی ڈیٹیل میں ایسی باتوں میں جاؤں، لیکن کون بتائے گا آپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیم خود دی ہے، اس لیے ایک حق بات کو کہنے میں غیر ضروری حیا بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان پھر ساری زندگی محروم رہتا ہے بعض اوقات، اور بعض لوگوں کو واقعی علم نہیں ہوتا کہ اصل چیز کیا ہے. اس کو آپ نے فطرت کے خصال میں سے بتایا اور اس کا حکم دیا، اور 40 ڈیز سے اوپر جانے کو مکروہ قرار دیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم کے ان حصوں کی صفائی نہ کرے. ہاں، ایک بات میں جو بتا رہی تھی آپ کو وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس پہ بھی جھگڑے کرتے ہیں کہ جی عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے. سن رکھا ہوگا یہ فضول سی بات، یہ بالکل بے اصل، یعنی دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا. اور اسی طرح اگر بازوؤں کے بال یا کہیں لیگز کے بال اتارنے کے لیے آپ کو کوئی شیور استعمال کرنا پڑے تو بھی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر لوہے کا استعمال منع ہوتا تو آپ کینچی بھی کیوں پکڑتے ہیں؟ چھری نہ پکڑا کریں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی کوکنگ سے. اگر جسم کو لوہا لگنا، کتنی نان سینس قسم کی بات ہے کہ جسم کو لوہا لگنا منع ہے، یا بالوں کو کینچی نہیں لگنی چاہیے، یہ خود ساختہ بات ہے. بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ اگر دونوں بھویں باہم جڑی ہوئی ہوں، بھووں کی اصل جگہ کہاں ہے؟ آنکھوں کے اوپر ہے نا، ماتھے یعنی بیچ میں ناک کے اوپر تو نہیں نا بھووں کی جگہ، سمجھ گئے؟ تو جو بیچ میں جگہ ہے وہ ایک طرح سے کیا ہے، ایکسٹرا بال ہو جاتے، تو اس کو الگ کرنے میں تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تراش خراش منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے. عن جابر بن عبداللہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم
وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا آپ تو سو رہے ہیں، یعنی اب یہ مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا۔ اچھا، یہ اس جگہ تک میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو علوم القرآن پڑھا ہوگا آپ نے، اور اس میں وحی کی اقسام پڑھی ہوں گی۔ وحی کی پہلی قسم کیا ہے؟ الرؤیا الصادقہ، سچے خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خواب آپ کا سچا تھا؟ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو قرآن میں ذکر ہوا، کس سلسلے میں؟ کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور انہوں نے اس خواب کو پورا کر دیا، جس پر قرآن پاک میں آیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور دیگر انبیاء پر بھی جو وحی آتی تھی، اس وحی کا ایک طریقہ کیا تھا؟ خواب، الرؤیا الصادقہ۔ بلکہ وحی کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی۔ ابھی جب تک جبریل علیہ السلام پوری طرح نہیں آئے تھے سامنے، تو تھوڑا تھوڑا آپ کو تیار کیا جا رہا تھا نبوت کے لیے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جو خواب رات کو دیکھتے وہ بعین ہی دن کو پورا ہو جاتا۔ تو یہ ان یوزول قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگ گئی، جس سے آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ اگر کوئی بڑی چیز سامنے آپ کی آئے تو اسے قبول کرنے میں آپ کو بہت مشکل پیش نہ آئے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے ساتھ کوئی کبھی ان یوزول واقعہ نہ ہو، یک جبریل علیہ السلام اس کے سامنے آ کھڑے ہوں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ابھی بھی آپ کے لیے بہت مشکل تھا اس ساری سچویشن کو قبول کرنا، لیکن اس کے لیے بہرحال تیاری پہلے سے ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ذرا خود کو امیجن کریں کہ اگر آپ کے سامنے کسی وقت فرشتہ آ کھڑا ہو انسانی شکل میں اور یہ بتائے کہ میں فرشتہ ہوں، تو بھی مشکل ہے اس کو برداشت کرنا، کہاں یہ کہ اصلی شکل میں، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ وحی کے بارے میں بھی عام دنیا میں بہت سے اعتراضات پائے جاتے ہیں۔ علوم القرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر آگے آئے گا، جس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ بات بھی اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں حملہ آور ہوتے ہیں، کس چیز کو آبجیکٹ کرتے ہیں، کس چیز کے اوپر ضرب لگاتے ہیں؟ لگتا آپ دنیا میں رہتے ہی نہیں، کبھی آپ کو واسطہ ہی نہیں پڑا اس سے۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی نان مسلم سے اتفاق نہیں ہوا بات کرنے کا، کبھی کسی کی نہیں سنی۔ وہ وحی کو ہی نہیں مانتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کی اوتھینٹسٹی کس میں ہے؟ وحی میں۔ اور اگر
وحی پر ہی کسی کو شک ہو جائے یا آپ کے پاس فرشتے کے آنے کو، وحی لانے کو ہی وہ نہ مانے، تو سب باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں، تو ہر چیز ہی شک میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت انٹلیکچوئل ٹاک کرنے والے لوگوں سے کبھی آپ بات کریں تو وہ آپ سے وحی کے بارے میں ضرور سوال کریں گے کہ آپ اس فنامنا کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ آپ کے پاس وحی آتی تھی. کیونکہ اورینٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ اورینٹل کیا ہے؟ جی ایسٹرن کے معنوں میں آتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آکسیڈنٹ. شاباش، گڈ. اورینٹلسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسٹرن کنٹریز کے ریلیجن، کلچر، ہسٹری وغیرہ کے بارے میں معلومات رکھتا ہو. ویسٹرن اسکالر جو ایسٹرن کنٹریز کے ریلیجنز اور ہسٹری اور ان چیزوں کو جانتا ہو. تو بہت سے یورپین اسکالرز، ویسٹرن اسکالرز ایسے تھے اور ہیں جو مسلسل ریسرچ کرتے ہیں کس پر؟ ہمارے ملکوں کے ہسٹری پر، تاریخ پر. اگر آپ کبھی برٹش میوزیم میں جائیں تو وہاں آپ کو مختلف سیکشنز بنے ہوئے نظر آئیں گے. کوریا، جاپان، عرب ورلڈ، مڈل ایسٹ، پھر ان کنٹریز کے ریلیجن کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، عادات کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس کو میوزیم میں دکھایا گیا، پورٹری کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح تقریباً ہر یونیورسٹی میں آلموسٹ اورینٹل اسٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جس میں وہاں کے رہنے والے بھی اور مسلمان ملکوں سے جانے والے اسٹوڈنٹس جا کر ریلیجنس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اسی کے تحت پھر اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے، ہندوازم بھی، اور بھی مختلف ریلیجنس. ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سٹائل ہے، کسی میں کوئی انداز ہے، کسی میں کوئی. پڑھانے والے بعض اوقات مسلمز بھی ہوتے ہیں اور نان مسلمز بھی ہوتے ہیں. اور ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بہت ہی معتدل اور بہت انصاف پسند، جنہوں نے بہت اعتدال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پڑھا بغیر کسی تعصب کے، اور بہت اچھے انداز میں اسلام کو اپریشیٹ بھی کیا. کچھ ایسے ہیں کہ جو انتہائی متعصب، یعنی بہت تعصب کے ساتھ حقائق کو انہوں نے توڑ موڑ کیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لا علمی کی بنیاد پر کچھ باتیں کرتے ہیں جو اسلام کے موافق نہیں جاتی، کیونکہ بیسیکلی ایمان جو نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف یہ سوچ کر کہ کوئی غیر مسلم اسلام کو پڑھ رہا ہے لہٰذا اس کا تو پڑھنا سمجھنا سب کچھ ہی غلط ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہر شخص کا ایک تو انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ایک خاص قسم کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کا خاص قسم کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے جو کام کیا کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی، لیکن آلموسٹ ان کی اکثریت جو ہے وہ سسپیکٹ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی تھی. اور وحی الہی کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی وہ جو کیفیت وحی کی ایک دوسری قسم میں ہوتی تھی، وہ کون سی قسم تھی؟ مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی سی آواز. وہی اشد علیہ، اور وہ مجھ پہ بہت سخت ہوتی تھی. آپ کی کیفیت آپ نے پڑھی ہوگی کیا ہو جاتی تھی، شدید پسینہ، سردی کے موسم میں بھی قطرے ٹپکتے تھے لہروں کی شکل میں. عموماً اورینٹلسٹ نے اس کو ایک بیماری کہا ہے، اس کیفیت کو، اور اسے نعوذ باللہ ایپیلیپسی سے تشبیہ دی کہ آپ کے اوپر ایک دورہ سا آپ کو پڑ جاتا تھا اور پھر آپ کچھ بولنا شروع کر دیتے تھے، اور اس بولنے میں یہ قرآن لکھا گیا ہے. یہ بات اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی انتہائی غلط ہے، اس لیے کیونکہ وہ اور انٹرپریٹیشن کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو فزیکل سینس میں دیکھتے ہیں، روحانیت پر یا روح کے کانسیپٹ پر یا وحی پر. روح اور وحی کا تعلق ہے نا آپس میں، یا سلونا کا الروح قرآن میں بھی آیا. تو اس کو اصل معنی میں نہیں سمجھتے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. اور وحی کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے. تو وہ غیب کو تو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز پردے کے پیچھے نظر نہیں آتی وہ ماننے کے لائق نہیں. یہ بھی قابل قبول بات نہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی پھر بھی ہم مانتے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس بات کو تو صرف ایک ہی دلیل سے جھٹلایا جا سکتا ہے، وہ یہ ایک سوال، کیا
کہ دنیا میں کتنے مرگی کے مریض ایسے ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں مرگی کے دورے میں لکھی. صرف ایک کوشچن کافی ہے اس کے جواب کے لیے، رد کے لیے. بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ہر دور میں رہی ہے. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو اس دورے میں یہی کچھ لکھتے رہے ہوں. میرے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو یہ تکلیف ہے، تو ان کو تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، اور وہ تو اٹھ کے بات بھی نہیں کرتے بہت دیر تک. کہاں یہ کہ قرآن جیسی چیز کو بولنا شروع کر دے. اور قرآن کا اپنا چیلنج ایک موجود ہے. تو اگر کبھی آپ کو زندگی میں کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے کہ پڑے، کہ آپ کا بھی ایمان شیک ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے، مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میری پچھلی باتوں سے آپ کا دماغ تھوڑا سا الجھا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. الحمدللہ آپ کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن کچھ پریشانی کے آثار چہروں پہ نمایاں تھے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دین کی حقانیت اور دین کی سچائی کو ثابت کرنا ہے نا، تو پہلے آپ کو وحی کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہی ہے، نہ کہ وہ مرگی ہے یا کچھ اور ہے. اگر وہی ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ بھی سچی ایک بالکل حقیقی چیز تھی، اور ایک فرشتہ آتا تھا، یا خواب میں بھی فرشتہ آتا تھا، یا فرشتے بھی آتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جبریل امین کے علاوہ وحی لانے والوں کے لیے رسولن کا لفظ آتا ہے، جمع کا صیغہ آتا ہے، فرشتے. تو وہ فرشتے اس قسم کی وحی لاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پر جادو کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ اسی طرح فرشتے آئے تھے اور آپ کی پائنتی اور سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر آپس میں ڈائلاگ کر رہے تھے اور آپ سن رہے تھے. تو یہ بھی وحی کی وہی قسم ہے جس میں یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے جو یہاں بیان ہوا. ٹھیک. اگر میری ساری بات میں پھر بھی آپ کو بات کوئی بھام رہ گیا ہو، کوئی شک شبہ ہو، تو وہ آپ کوسچن لکھ دیا کیجئے. آپ کے کوسچن سے انشاءاللہ مزید بات واضح ہو سکتی. یہ وحی کی ایک قسم تھی یا آپ کو تعلیم دینے کی. کچھ فرشتوں نے کہا آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسرے فرشتوں نے کہا آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی لیکن دل جاگتا ہے. یہ بات اور جگہ پر بھی آپ نے فرمائی کہ عام انسانوں کے مقابلے میں، آپ کو معلوم ہوگا، شاید میں نے اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا ہو، کتاب کا نام ہے بیونڈ مائنڈ، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک اوسط انسان اپنی پوری زندگی میں 1% سے بھی کم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اور پھر بھی اتنا کچھ دریافت کر لیتا ہے. اسی کتاب میں اس کے 3 مصنفین نے اتفاق کیا کہ تاریخ میں ایک شخص ملتا ہے جس نے باقی کا 99 بھی استعمال کیا یا بیشتر استعمال کیا. وہ شخص ان پڑھ تھا، اس کے علاقے میں جو بھی قافلے آتے تھے تو ان سے باتیں پوچھتا رہتا تھا، اور یوں معلومات اکٹھی کرتا چلا گیا اور سوچتا رہا. اس طرح آخر کار اس نے ایک ایسا مذہب نکالا جو یہودیت اور عیسائیت کی برائیوں سے پاک تھا. اگر عیسائیت اور یہودیت کے تعصبات نے اسے روکا نہ ہوتا تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا. غالباً اسی شخص نے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کیا. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کو تو نہیں مانتے، لیکن اس قسم کی پھر کیا سارائیاں کرتے ہیں. میں نے جب یہ سنا تو مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اتنا کچھ مان کر بھی نہ ماننا یہ نظر بندی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نامرادی نہیں تو اور کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام شخص اٹھ کر 2 الہامی ادیان کی خامیوں سے پاک ایک نیا دین ایجاد کرے، اور صرف قافلوں کی باتیں سن کے. سوچیں نا ذرا، اسسمنٹ دیکھیں آپ، کیا صرف قافلوں کی باتیں سن کے ایک نیا دین ایجاد کیا جا سکتا؟ نیور. اور کیا اتنے 100 سالوں میں کوئی ایک بھی اور ایسا پیدا ہوا؟ نہیں تو کیوں؟ مگر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. کس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، کہ ہر چیز کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، صرف ظاہری مماثلت کی بنیاد پر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ پر جو وحی آتی تھی سونے کی حالت میں بھی آپ کا جو دل جاگتا تھا، یعنی آپ کا دل ایک ریڈار کی طرح تھا نا، جو دن رات کام کر رہا ہے کہ جو میسیجز آئیں یا جو بھی ٹرانسمیشن آئے وہ اس کو کیا کرے، کیچ کر لیں، کسی وقت بھی مس نہ ہو. کچھ چیزیں آپ کو بیداری کی حالت میں دی گئی اور کچھ خواب کی حالت میں بھی. ایسا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گردانیں آپ نے خواب میں بھی یاد کی ہوں گی یا کم از کم سنائی ہوں گی.
بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو اسکول کی کوئی چیز دہراتے ہوئے سنتے ہیں جب وہ خواب میں بول رہے ہوتے ہیں، ہوتا نا، اور اچھا خاصے میننگ فل سینٹینس بول جاتے ہیں. بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں، کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ بہت بولتے ہیں خواب میں، کئی لوگ نہیں بولتے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ خواب میں بھی انسان کا دماغ کام کرتا ہے، اور بعض لوگوں کا بہت پازیٹیو طریقے سے کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو مختلف سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، ان کو بھی ایک خاص قسم کا الہام ہوتا ہے دنیاوی علوم کے لیے. جیسے نیوٹن کی مثال آپ سب کے سامنے کہ سیب گرنے سے اس نے لا آف گریوٹی جو ہے وہ دریافت کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان کی کسی چیز میں بہت گہری انوالومنٹ ہو جاتی ہے نا، تو وہ چیز اس کو دن کے علاوہ رات خواب میں بھی نظر آتی. ہوتا نا ایسے. مثلا آپ کو کوئی امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً اصل ٹیسٹ آنے سے پہلے لوگ خواب میں ایک ٹیسٹ دے چکے ہوتے ہیں، اور جو کر نہیں پاتے. جسم تو وہی ہے نا ہمارا، سوچ دماغ، ہمارے پریشانیاں. جب ہم سو بھی جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ حصہ کام کرتا رہتا ہے، اور تو انسان کے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے اس کی سنجیدگی اور گہری انوالومنٹ کے ساتھ، کہ وہ چیز پھر شعور کے علاوہ لاشعور میں جب جاتی ہے تو خواب کی شکل میں بھی دماغ ورک کرتا رہتا ہے. لیکن عام انسانوں کے خوابوں کو بعض اوقات وہ خود بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ویسٹ ہو جاتا ہے علم، یعنی ان کی زبان نہ سمجھنے کی بنا پر اس خواب کی. لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے، اور نہ ان کو شیطان خواب میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ لغو قسم کی باتیں، بلکہ ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ قصہ کچھ اسی نوعیت کا ہے. فرشتوں نے کہا، آپ کی مثال کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، کھانا پکایا، اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. گھر بنایا، کھانا بنایا، لوگوں کو بلایا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب نیا گھر بنتا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بلاتے ہیں. جس نے بلانے والے کی بات مان لی، انویٹیشن ایکسپٹ کر لیا، وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھا لیا. جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی، وہ گھر میں داخل ہوا نہ کھانا کھایا، یعنی گھر میں داخل بھی نہیں ہوا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. پھر کچھ فرشتوں نے کہا، اس مثال کی وضاحت کرو. یہ ان کا سوال کس لیے تھا؟ تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی کہ آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے جواب دیا کہ آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. چنانچہ فرشتوں نے مثال کی وضاحت یوں کی کہ گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ نے تعمیر کیا. لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پس جس نے آپ کی بات مان لی، اس نے گویا اللہ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا، اس نے گویا اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. فرق کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ ان کو الگ الگ کرنے والے ہیں. ماننے والے ایک طرف اور نہ ماننے والے ایک طرف. یعنی لوگوں کے ایمان کا معیار کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کتنی مانتے. اس لیے کہ اگر پیغمبر کی بات نہ مانی جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا. اچھا، اس کی ایک اور دلیل ہے جو بالکل قرآن کے شروع میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. تو یہ جو ما ہے، ما انزل الیک، یہ کیا ہے؟ دراصل جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن کی شکل میں یا اس کے علاوہ. ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا نا، یقیمون الصلاۃ و یؤمنون بالقرآن یا یؤمنون بالکتاب. نہیں، یہ نہیں کہا گیا. ما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا. تو یہ قرآن کس کی ہدایت کا سبب ہے؟ پھر متقین کی. کون ہوتے ہیں وہ؟ جو نمبر 1 غیب کو مانے، نمبر 2 نماز قائم کرے، نمبر 3 رزق خرچ کرے، اور نمبر 4 جو کچھ بھی آپ کی طرف آیا ہے اس کو مان جائیں، اور پچھلے انبیاء کی کتابوں کو بھی مانے. وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم.
تو ہدایت پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ سب کچھ مانا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے قرآن کی شکل میں یا اس کے علاوہ. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. عن المقدام ابن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. رواہ ابو داؤد. حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا اپنی مسند پر تکیے لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی. اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں. نہ ہی درندے جن کی کچلیاں. یہ جو ودن بریکٹس ہے نا، یہ کتاب والے نے خود ایڈ کیا، اس لیے آپ کے نوٹس میں رہے. اسی لیے میں بعض اوقات اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں یا ٹون بدل کے کہتی ہوں تاکہ حدیث میں مکس نہ ہو، کیونکہ یہ وضاحتی نوٹس ہیں. نہ ہی درندے جن کی کچلیاں ہوتی ہیں. کچلیاں کیا کہتے ہیں؟ نوک والے دانت. ایک ہوتے ہیں نا فلیٹ دانت ہوتے ہیں آگے سے، اور ایک نوک والے دانت کو کچلی بولتے ہیں. کہ جس جانور کے نوکیلے دانت ہوں یعنی شکار پھاڑ کھانے والا، وہ حلال نہیں. نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے.